السلام علیکم دوستو، میں خرم اقبال اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مری سانحے کو آج دوسرا روز ہے۔ ابھی تک جو ہے مکمل طور پر آپریشن جو ریسکیو آپریشن ہے اور روڈز کلیئر کرنے کا جو آپریشن ہے وہ ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا۔ جو لوگ اس سانحے میں جاں بحق ہوئے ان کی تدفین بھی کر دی گئی۔ اے ایس آئی جو اسلام آباد کے تھے، نوید اقبال، اسلام آباد پولیس کے، وہ اور ان کی فیملی کے 7 لوگ، کل ملا کر 8 لوگوں کی جو ہے تدفین ان کے آبائی گاؤں تلا گنگ میں کر دی گئی ہے۔ محمد شہزاد راولپنڈی صادق آباد کے رہائشی تھے، ان کی اور ان کے ساتھ ان کے 4 بچوں اور اہلیہ کل ملا کر 6 لوگ تھے۔ ان کی تدفین بھی ان کے آبائی علاقے مال ٹاؤن ہومک میں جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ جمع غفیر لوگوں کا جو ہے وہ جنازوں میں شریک ہوا۔ بڑا افسوسناک یہ واقعہ تھا جو مری میں پیش آیا، لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ حکومتی وزراء کی جانب سے اس سارے معاملے پر ساری ذمہ داری سیاحوں پر ڈال دی گئی جو وہاں موجود تھے۔ چلیں، جو بعد میں جانے کے لیے بضد تھے ان کی بات ایک الگ ہے کہ جب ایک سانحہ ہو گیا، حکومت کی طرف سے لوگوں سے اپیل بھی کی جاتی رہی کہ مت آئیں، تو ان کی طرف سے جو وہ ایک جانے کی ضد تھی، ان لوگوں کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ مطلب ایک غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ لیکن جو لوگ وہاں موجود پہنچ چکے تھے ان کے لیے سہولتیں کہاں تھیں؟ ان کو تو سہولتیں دینا چاہیے تھی، فوری طور پر کوئک رسپانس ہونا چاہیے تھا۔ جب یہ معاملہ ہوا، ہیوی سنو فال، وہاں طوفان آ گیا، ایک سٹرام کے بعد کی جو صورتحال ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں چینلز پر، ٹی وی پر دیکھتے ہیں، ویڈیوز میں دیکھتے ہیں، موویز میں دیکھتے ہیں۔ جب یورپ میں، امریکہ میں طوفان آتا ہے، کس طرح وہاں پر کوئک ریئیکشن دیکھنے کو ملتا ہے متعلقہ اداروں کی جانب سے۔ ہیوی مشینری جو ہے وہ سڑکوں سے برف ہٹانے کے لیے آ جاتی ہے، اور ایک ویل اکوپڈ جو ان کے عملہ ہوتا ہے وہ، اور ایک زبردست ٹریننگ ان کی ہوئی ہوتی ہے ان ناگہانی آفات کی صورت میں جو اچانک سے جو یہ آتی ہیں۔ تو لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا عملہ وہ عام شوز پہن کے وہاں کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ ظاہری سی بات ہے کہ وہ پوری رات جو لوگ وہاں پھنسے ہوئے تھے، تو جو عملہ ہے وہ بھی پریشان اسی صورت میں ہوگا کہ ان کے پاس نہ تو کوئی اکوپمنٹ ہے، نہ ان کے پاس گرم ملبوسات اس طرح سے ہیں۔ ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے وہاں پہنچ کر، وہ جو 12 گھنٹے 14 گھنٹے سے لوگ پھنسے ہوئے تھے ان کو نکالنے کے لیے فوری طور پر اگر اقدامات کیے جاتے، وہ اسی صورت میں ہو سکتے تھے جب آپ کے پاس مکمل ٹرینڈ عملہ اور اکوپمنٹ آپ کے پاس پورا ہو۔ جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، درخت کاٹنے تک کی مشینیں آپ کے پاس نہیں ہے، گاڑیوں کے اوپر درخت گرے ہوئے ہیں، 5 فٹ جو ہے وہ برف پڑ چکی ہے، لوگ ڈھکے ہوئے ہیں، تو وہ صورتحال جو ہے وہ یہاں ہم اگر دیکھیں تو یہ ٹوٹل جو فیلئر ہے وہ انتظامیہ کا ہے، اور ہماری حکومت کا بھی اس میں فیلئر مکمل طور پر نظر آتا ہے۔ ہمارے وزراء جو ہیں وہ دیکھ لیں کیا مزاحیہ قسم کے جو ہے وہ بیانات داغ رہے ہیں ایسی صورتحال میں بھی کہ لوگ نہ آنا چاہیے، لوگوں کو نہیں آنا چاہیے تھا، پہلے ویدر فورکاسٹ کو دیکھ کر آتے۔ بھائی، مری ایک ہل سٹیشن ہے، وہاں پر لوگ برف باری ہی دیکھنے آئیں گے، وہاں پر اور لوگوں نے کیا دیکھنے آنا ہے؟ تو مری جیسا جو قریب ترین مقام ہے، ایکسیس آسان ہے راولپنڈی اسلام آباد والوں کے لیے، اسلام آباد سے 1.5 آور کا جو ہے وہ راستہ ہے۔ پھر لاہور، پنجاب کے دیگر شہروں والوں کے لیے ایکسیس ذرا تھوڑا قریب ہے۔ تو جب لوگوں نے یہ سنا برف باری کا، تو لوگ جو ہے وہ فوری طور پر بھاگے اس طرف کہ جی برف پڑ رہی ہے۔ لوگ یقینی طور پر جو ہے وہ سیاحت کے شوقین افراد کے لیے برف باری کے جو نظارے ہوتے ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں ان کے، تو وہ اس لیے لوگ وہاں سے آئے۔ لیکن اب لوگوں کو گلا دینا کہ لوگ جو ہیں وہ کیوں وہاں پہنچے، ویدر فورکاسٹ کو پہلے دیکھنا چاہیے تھا۔ پہلے تو سب سے پہلے ایک الارمنگ سچویشن ویدر فورکاسٹ جو ہمارا میٹ آفس ہے اس کی جانب سے بھی جاری کی جانی چاہیے تھی، اور صرف ٹکرز بنا کر چینلز کو دے دینا کہ جی شدید برف باری ہوگی، شدید موسلا دھار بارشیں ہوں گی، فلانا ہوگا، یہ ہوگا۔ لیکن یہ سب کچھ نہیں، وہاں پہ الارمنگ صورتحال ہونی چاہیے تھی۔ جب سٹرام کا ایک اناؤنسمنٹ کر دیا، شدید ترین برف باری کا اناؤنسمنٹ کر دیا، تو جہاں مری کے متعلقہ ادارے تھے، محکمہ اشارات تھا، پھر پنجاب جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اپنا راولپنڈی RDA جو ہے جو اس کے انڈر آتا ہے وہاں پر مری، پھر DC ڈپٹی کمشنر، پھر AC آفیسز، پھر ٹریفک پولیس کے، پھر ریسکیو 1122 کے، ان تمام کا ایک پراپر طریقے سے ایک ان کو جو ہے ایک ٹریننگ دی جانی چاہیے تھی اس سارے معاملے سے پہلے، کہ اگر اس صورتحال میں ایسا کچھ ہوتا ہے تو ہمیں فوری طور پر کوئی
رسپانس کیسے دینا ہوگا، لیکن ایسا کچھ ہمیں یہاں نہیں نظر آتا۔ اس سے پہلے ایک دفعہ ہم نے دیکھا تھا بابو سر ٹاپ والی سائٹ پر بھی جو ہے وہ سینکڑوں گاڑیاں جو ہیں وہ برفانی طوفان میں پھنس گئی تھی، تودے گر گئے تھے، لیکن یہ ہے کہ وہاں پر پاک فوج اور جو FWO کا عملہ تھا انہوں نے فوری طور پر پہنچ کر ریسکیو کیا، اور وہاں پر یہ ہے کہ اللہ کا کرم ہوا تھا، بحفاظت لوگوں کو نکال لیا گیا تھا۔ لیکن یہاں پر یہ صورتحال نزدیک ترین ہونے کے باوجود بھی اسلام آباد سے پھر بھی یہ صورتحال بنی جب یہاں پتہ لگ چکا تھا کہ وہاں ہیوی سنو فال ہو رہا ہے، طوفان آ چکا ہے، تو لوگوں کو بچانے کے لیے یا لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے حکومت کو یہاں سے یہ چاہیے تھا، انتظامیہ کو یہ چاہیے تھا، راولپنڈی کے DC کو یہ چاہیے تھا، AC جو ہیں ان کو یہ چاہیے تھا کہ بھائی فوری طور پر چیک کرنا چاہیے تھا وہاں پر کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے تھا کہ بھائی اگر اسٹرام ہے تو لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا اقدامات کرنے ہیں، وہیں رات کو ہی جو ہے وہ شام سے ہی عملہ وہاں پہنچا دینا چاہیے تھا۔ افسوس تو اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو منسٹرز ہیں، جو وزراء ہیں، جو ہمارے آفیسرز ہیں انتظامی اداروں کے، وہ سب کے سب جو ہیں وہ اب سامنے آ کر سیلفیوں کے ساتھ اور فوٹیج کے ساتھ، ویڈیوز کے ساتھ کھڑے ہیں، تصویریں بھیج رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے کہ جی سڑک سے ہم نے ہٹا دیا، ہم نے برف ہٹا دی، ہم نے اتنے سیاحوں کو یہاں سے نکالا، ہم نے ان کو فیض آباد اڈے پہنچا دیا، ہم نے ان کو فری میں کھانا دیا، ہم نے ان کو فری میں پانی دیا۔ لیکن وہ جو 22 خاندان ہیں جن کے پیارے چلے گئے ہیں ان کو کیسے تسلی دی جائے گی، ان کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، صرف دعا ہی کی جا سکتی ہے۔ تو یہاں ایک اور بڑے آج مناظر افسوسناک ہمیں دیکھنے کو ملے کہ ایک وزیر اعلیٰ جس کے شہر میں جو ہے وہ ایسا ہوا، جس کی ایکسس میں جو ایریا آتا ہے وہاں پر اتنا بڑا سانحہ ہوا، وہ وہاں پر ہیلی کاپٹر سے جو ہے وہ وہاں ان کا فضائی جائزہ لینے کے لیے پہنچے، جبکہ لوگ جو ہیں وہ کئی کلومیٹر پیدل چل کر آئے، لوگوں کے جوتے تک پھٹ گئے بقول سیاحوں کے کہ ہم ٹیکسی والے جو ہیں وہ ہم سے 15 ہزار صرف 15-20 کلومیٹر کا مانگ رہے تھے۔ ہوٹلوں والوں نے وہاں مری میں جو ہے وہ ریٹس بڑھا دیے، لوگ پریشان تھے، لوگ پیدل واپس اسلام آباد کی طرف نکلے۔ لیکن وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب آج مری کا جائزہ لینے پہنچے تو وہ بھی ہیلی کاپٹر پر۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وزیر اعلیٰ کو بائی روڈ، جب سڑکیں کلیئر ہیں، آپ بتا رہے ہیں کہ شاہراہیں ہم نے کھول دی ہیں، تو پھر بآسانی وزیر اعلیٰ پنجاب کو جانا چاہیے تھا، وہاں موجود جو ریسکیو آپریشن ہو رہا ہے آن گراؤنڈ اس کو دیکھنا چاہیے تھا، اس سارے عمل کی جو ہے وہ نگرانی کرنی چاہیے تھی، لوگوں کو جو ہے ایک امید دلانی چاہیے تھی، ایک دلاسا دلانا چاہیے تھا۔ لیکن افسوس کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ سب کچھ ایک جو کلچر ہے وہ نہیں ہے، باتیں بہت زیادہ کی جاتی ہیں ٹویٹر کے اوپر، جس کو دیکھ لیں وہ ایک سے بڑھ کر ایک اپنے فلسفے جھاڑتا نظر آ رہا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم 70 سال سے زائد عرصہ ہو گیا، ابھی تک ہم اپنے انتظامی اداروں کو جو ہے وہ مضبوط نہیں بنا سکے، ہم تربیت نہیں کر سکے۔ تمام فقدان جو ہے یہ اسی صورت میں ہوا، لوگ بچائے جا سکتے تھے اگر بر وقت ایکشن لیا جاتا۔ ہمارے پاس درخت تک کاٹنے کی مشین نہیں ہے، گاڑیوں کے اوپر درخت گرے ہوئے تھے تو برف ہٹانے کا تو بہت بڑی دور کا معاملہ ہے۔ اور بڑی حیران کن صورتحال یہ بھی دیکھی ہم نے وہاں پر کہ جو بیلچے ہوتے ہیں، بیلچوں سے برف کو ہٹایا جا رہا تھا۔ اب اتنی زیادہ ہیوی سنو فال ہے، بیلچوں سے ہٹانے والی نہیں تھی، وہاں پر پراپر جو ہے وہ مشینری لگائی جانی چاہیے تھی جو کہ کلیئر کرتی۔ کچھ لوگوں کی جانب سے بھی مس مینجمنٹ ہے، لوگ بھی جو ہیں وہ زیادہ تعداد میں گئے اور جو صورتحال ہوئی۔ لیکن یہ ہے کہ مری کیونکہ ہل سٹیشن ہے، گرمی سردی یہاں پر سیاحوں کا تانتا بندہ رہتا ہے، تو سیاح تو وہاں برف باری دیکھنے کے لیے جائیں گے۔ لیکن میری نظر میں یہ مکمل طور پر انتظامیہ کا فیلئر ہے، حکومت کی ایک نااہلی ہے کہ انہیں یہ جب سب کچھ پتہ تھا، پریڈکشن پہلے ہو چکی تھی، میٹ آفس کی جانب سے بتا دیا گیا تھا، تو ایک الارمنگ صورتحال سامنے آ گئی تھی، تو انہیں چاہیے تھا کہ اس سے پہلے ہی جو انتظامات کیے جاتے، وہاں پر عملہ جو ہے وہ رات کو پہنچایا جاتا، کم از کم یہ صورتحال نہ ہوتی، وہاں پہ ریسکیو کے اہلکار موجود ہوتے تو لوگوں کو کم سے کم نکال کے، وہ جو آکسیجن لیول کم ہونے سے اور جو اپنی گاڑیوں میں ہیٹرز کی وجہ سے جن کی ڈیتھس ہوئی، تو شاید یہ سانحہ جو ہے وہ جنم نہ لیتا۔ واقفان حال جو وہاں موجود ہیں، ہم لوگ تو وہاں نہیں جا سکے لیکن اسلام آباد کے قریب ہیں،
تو ویڈیوز جو ہمیں بطور جرنلسٹ موجود ہوتی ہیں وہاں سے نمائندگان کی آتی ہیں، دوستوں کی طرف سے آتی ہیں، جو ڈیٹیلز آتی ہیں وہی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ تو وہاں جو موجود دوست ہیں ان سے جب بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ صورتحال بیسیکلی وہاں پہ ابھی یہ ہے کہ گاڑیاں تو پھنسی ہوئی ہیں لیکن لوگ جو ہیں ان کو محفوظ مقامات پر فوج نے نکال کر منتقل کر دیا ہے۔ تو اب وہ جو ایک افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ وہاں پر شاید ہو سکتا ہے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اور ہوں، 100-150 اموات جو ہیں خدا نخواستہ وہاں پہ اور ہو سکتی ہیں، لیکن ایسی صورتحال نہیں ہے۔ حکومت سے یہ درخواست ہے کہ کم از کم ان تمام واقعات پر، ایسے سانحات پر اپنے وزراء کی زبان بندی کیا کرے۔ میں جہاں تک یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے معاملے میں حکومت کی جو ہے وہ مکمل ناکامی جو ہے وہ نظر آتی ہے، انتظامیہ کی مکمل ناکامی نظر آتی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ ناظرین، آپ سے اجازت چاہتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک، کامنٹ اور شیئر کریں۔ آپ سے دوبارہ نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔